الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ ہمارے ہاں افطاری کے وقت جو مساجد میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اعلان کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ دعا پڑھی جاتی ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ سند کے اعتبار سے اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یا افطاری کے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ تو یہ دعا ہمیں سنن ابی داود میں مل گئی ہے الحمدللہ۔ یہ سنن ابی داود میرے پاس ہے، عون المعبود شرح سنن ابی داود دارا ابن حزم سعودیہ سے چھپی ہے، 2 جلدوں میں نسخہ ہے۔ پہلی جلد ہے، صفحہ 1100 ہے۔ علامہ شمس الحق عظیم آبادی بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے یہ شرح لکھی ہے سنن ابی داود کی۔ تو وہ سنن ابی داود میں 2358 نمبر حدیث ہے کہ 2358 نمبر حدیث ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں قال حدثنا مسدد قال اخبرنا ہشیم عن حسین عن معاذ بن زہرہ انہ بلغہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افطر قال اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ یہ دعا ہمارے ہاں مساجد میں افطاری کے وقت اعلان کیا جاتا ہے، جبکہ بھائیو روزہ افطار کر لو، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ ایک اور دوسرا، کیا افطاری کے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ دوسرا یہ حدیث جو سنن ابی داود میں ہے، قال حدثنا مسدد قال اخبرنا ہشیم عن حسین عن معاذ بن زہرہ۔ معاذ بن زہرہ رحمہ اللہ تعالی یہ صحابہ اکرام میں سے نہیں ہے، ان کو شرف صحابیت حاصل نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان معاذ بن زہرہ انہ بلغہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہمیں یہ بات پہنچی ہے۔ کس نے بات ان کو بتائی، کس نے ان کو خبر دی، یہ یہاں نامعلوم اور مجہول ہے۔ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افطر، جب آپ روزہ افطار کرتے، قالا کہتے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا پڑھتے کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق پر ہی افطار اس کو کر رہا ہوں۔ یہ حدیث میرے بھائیوں صحیح نہیں ہے، لگی لپٹی کے ہم الحمدللہ قائل نہیں، ہم وہ بات کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ کیلنڈروں کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ یہ معاذ بن زہرہ بیان کر رہے ہیں، معاذ بن زہرہ تابعی ہیں، تابعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں، تو یہ مرسل روایت ہے۔ اسی روایت کے بارے میں حافظ ابن الملقن رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی کے استاد محترم ہیں، ان کی کتاب معروف مایہ ناز کتاب البدر المنیر ہے، جلد 5ویں ہے، صفحہ 710 ہے۔ کہتے ہیں کہ ان معاذ الحدیث الثانی بعد الاربعین، 42 نمبر حدیث، ان معاذ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ کہتے ہیں ھذا الحدیث رواہ ابو داود فی سننہ بھذا اللفظ عن مسدد قال حدثنا ہشیم عن حسین عن معاذ بن زہرہ انہ بلغہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انہوں نے روایت ذکر کی، آگے کہتے ہیں وھذا اسناد حسن، اس کی سند تو حسن ہے، لیکنہ مرسل، لیکن یہ مرسل روایت ہے۔
آگے کہتے ہیں معاذ بن زہرہ لم یدرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو معاذ بن زہرہ ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، نہ ان کو شرف صحابیت حاصل ہے۔ اور اسی طرح دوسری امام دارقطنی کی روایت انہوں نے ذکر کی، کہتے ہیں رواہ الدارقطنی فی سننہ من حدیث ابن عباس مرفوعا وقال سمنا وافطرنا، اس میں سمنا وافطرنا کے الفاظ ہیں وصمت وافطرت وزاد فی آخری فتقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور آخر میں یہ بھی الفاظ ہیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت کے بعد فتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ رواہ الطبرانی، امام طبرانی نے اپنی معجم الکبیر میں بھی ایک روایت ذکر کی ہے، کان علیہ السلام اذا افطر قال لک صمت وعلی رزقک افطرت، اور پہلی روایت سنن ابی داود کی، دوسری روایت امام دارقطنی سنن دارقطنی میں ذکر کی، اور تیسری روایت امام طبرانی رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ، اور انہوں نے اپنی کتاب معجم الکبیر میں ذکر کی ہے، کہتے ہیں وفی اسنادہ ما، اس کی سند، ان دونوں کی سند میں عبد الملک بن ہارون ہے، وقد ضعفوہ، جو کہ ضعیف ہے۔ قال دارقطنی، امام دارقطنی کہتے ہیں کہ ہوا ابوہ ضعیفانی، باپ اور بیٹا ہی دونوں ضعیف ہیں، عبد الملک بھی اور ہارون بھی۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ قال ابن حبان وزاؤن، یہ ایک من گڑت احادیث سے گڑنے والا انسان تھا، من گڑت حدیث ہے۔ قال وهو الذي يقال له عبد الملک بن ابی عمر حتى لا يعرف ذکرہ صاحب المحذب، ان کو کہا گیا ہے عبد الملک بن ابی عمر حتى لا يعرف، کہ امام نووی رحمہ اللہ تعالی نے المجموع شرح المحذب میں ان کو کہا لا يعرف، میں نہیں اس کو جانتا۔ کہتے ہیں نووی انہ لیس بمعروف، یہ معروف نہیں ہے۔ آگے فائدے میں لکھتے ہیں یہ سنن ابی داود کی دوسری روایت جو اس سے پہلے ہے۔ ہمارا روزانہ کا معمول یہ بن چکا ہے کہ ہم ایک روایت دو آ رہی ہیں، دو روایات آ رہی ہیں ایک مسئلے پر، جو صحیح ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جو ضعیف ہے من گڑت ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ ہم تحقیق کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی اس کو لے لیں۔ کہتے ہیں قال حدثنا عبداللہ بن محمد بن یحییٰ ابو محمد اخبرنا علی بن الحسن الحسینی انبانا حسین بن واقد اخبرنا مروان بن سالم مکفع قال رأیت ابن عمر یقبض علی لحیتہ فیقطع ما زادت علی الکف۔ پہلے کے ساتھ ہمارا آج کا موضوع کا تعلق نہیں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی، سالم بن مکفع کہتے ہیں، مروان بن سالم بن مکفع کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ اپنی داڑھی کو پکڑ کے جو ایک مٹھی سے زائد تھی اس کو کینچی سے کاٹ دیتے تھے۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر ذهب الظمأ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرتے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، ہمیں وہ دعا نہیں پڑھنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے مرسل روایت ہے، مرسل والمرسل عند اصحابنا حجت، کہ ہم مرسل روایت ہمارے اصحاب کے نزدیک حجت ہے۔ تو میں دو متقدمین میں سے اور متاخرین میں سے آپ کے سامنے دو حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا حوالہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، جن کو خاتمۃ الحفاظ کہا جاتا ہے، ان کی کتاب شرح نخبۃ الفکر ہے۔ کہتے ہیں کہ ان الراوی اذا کان یرسل عن الثقات غیرہم، کہ جب راوی مرسل روایت کرے ثقہ سے یا غیر ثقہ سے، مرسل روایت کرے جب ثقہ سے یا غیر ثقہ سے، لا یقبل مرسل اتفاقا، کہ مرسل روایت قبول نہیں کی جائے گی، اس پر اتفاق ہے۔ اسی طرح دوسرے خاتمۃ الحفاظ، ان کو بھی خاتمۃ الحفاظ کہا جاتا ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 852 ہجری میں ہوتی ہے، ان کی وفات 911 ہجری میں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ثم المرسل حدیث ضعیف عند جماہیر المحدثین، یہ حافظ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ تدریب الراوی شرح تقریب النووی میں لکھتے ہیں، صفحہ 161 ہے، دارالحدیث القاہرہ سے چھپی ہے۔ کہتے ہیں ثم المرسل حدیث ضعیف عند جماہیر المحدثین، کہ مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے جمہور محدثین کے نزدیک اور امام شافعی کے نزدیک۔
وکثیر من الفقہاء اور بہت زیادہ فقہائے کرام کے نزدیک، و اصحاب الاصول اور اصحاب اصول کے نزدیک، وقال مالک و ابو حنیفہ فی طائفۃ صحیح، امام مالک اور ابو حنیفہ ایک طائفہ نے کہا، ایک جماعت نے کہا کہ صحیح ہوتی ہے۔ آگے حافظ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ مرسل روایت کی شرح میں لکھتے ہیں، پہلے امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت لکھی، پھر کہتے ہیں ثم المرسل حدیث ضعیف لا یحتج بہ عند جماہیر المحدثین والشافعی کما حکاہ عنہم مسلم فی صدر صحیحہ، کہ جیسا امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں ذکر کیا ہے کہ مرسل روایت حجت نہیں ہے۔ تو بھائیو بات یہ ہے کہ ہمارا مقصد کسی کے اوپر تان کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد اصلاح ہوتا ہے۔ جو بھی ہم آپ کے کسی کے جواب دیتے ہیں یا غیر مسلک کے یا ہم اپنے مسلک کے لوگوں کو بتلاتے ہیں تو ہمیں کسی کے اوپر تان کرنا نہیں ہوتا۔ الحمدللہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہر انسان تک پہنچ جائے۔ تو اسی لیے ہم نے آج کا کلپ یہ ریکارڈ کروایا ہے کہ جو یہ روایت ہے کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ ایک روایت ٹھیک نہیں ہے محدثین حضرات کے نزدیک، اور جو روایت ہے وہ حسن درجے کی روایت ہے کہ اذا افطر کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ آپ روایت پڑھیں تو جب بھی روزہ افطار کریں تو یہ روایت پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔